آج کا ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ بنیادی طور پر اس کا موضوع یہ رکھا گیا ہے کہ والدین کے فیصلے اولاد کی تربیت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ہاؤ یور ڈیسیجن شیپ یور چلڈرن. کہ آپ کا کوئی بھی فیصلہ آپ کے بچوں کے مستقبل پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اسلام نے جو والدین کو بنیادی ذمہ داریاں رکھی ہیں نا والدین پر، ان میں ایک ذمہ داری بچوں کی صحیح تربیت ہے، اچھی تربیت ہو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا نحلا افضل من تربیت حسن. کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دیا. یعنی والد کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ وہ کیا ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں. یہ بنیادی ذمہ داری ہے والد کی. اب ظاہر ہے کہ جو تربیت کا پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اصول ملتے ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اور پھر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اس کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے، یہ ماحول کے اعتبار سے بھی ویری کرتا ہے، یہ فیملی کے اعتبار سے بھی ویری کرتا ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے بھی ویری کرتا ہے. کسی زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن کسی طریقے سے ہوگی، کسی زمانے میں کسی طریقے سے ہوگی. لیکن کچھ اصولی باتیں جو قرآن حدیث میں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کے پابند ہیں. اور اس کی پابندی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بھی صحیح ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، بچوں کی تعلیم بھی اچھی ہو جائے گی، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی. دیکھیں ایک اصولی بات تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سارے دعا جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہم سب کو آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم سب کو آتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس سے ایک اصول ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور آگے نہیں کہتے وفی الآخرۃ حسنہ نہیں کہتے. یہ قرآن کی آیت ہے. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعا یہ مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دوسری دعا اللہ نے بتائی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کرے گا، حصہ عطا کرے گا ان کی کمائی کا. مطلب یہ کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ بھلائی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے گا. جو تیسری صورت دعا کی بن سکتی ہے وہ کیا بن سکتی ہے؟ ایک صورت دعا کی ہے کہ آدمی کہے یا اللہ دنیا اچھی کر دے. ایک صورت یہ ہے کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. تیسری صورت کیا بنے گی آپ بتائیں؟ ایک صورت یہ کہ صرف دنیا اچھی ہو، ایک صورت یہ کہ دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. تیسری صورت کیا ہوگی کہ صرف آخرت اچھی ہو، دنیا اچھی نہ ہو. یہی بنے گی نا. یعنی تین صورتیں بنتی ہیں کہ اللہ صرف دنیا اچھی کر دے، یا اللہ صرف آخرت اچھی کر دے، یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے. یہ تین دعائیں ہو سکتی ہیں، پاسبل. اللہ تعالیٰ نے دو دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. اس دعا کا تذکرہ کیا کہ اللہ دنیا اچھی کر دے،
اس دعا کا تذکرہ کیا کہ اللہ دنیا اور آخرت اچھی کر دے، اس دعا کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اللہ صرف آخرت اچھی کر، دنیا اچھی نہیں کر۔ اس سے ہمیں جو میسج قرآن ہمیں دے رہا ہے براہ راست، وہ یہ دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کی طلب، ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کی دعا کرتے ہیں پھر اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں نا۔ کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، تو پھر محنت کرے گا نا۔ تو جب ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ میری دنیا اچھی کر دے، تو اس کے لیے محنت کرے گا یا نہیں دنیا اچھی کرنے کے لیے؟ اور جب یہ کہے گا یا اللہ آخرت اچھی کر دے تو محنت کرے گا یا نہیں؟ تو اسی آیت سے ہمیں یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، اس کا مطلب دنیا کے لیے بھی محنت کریں، آخرت کے لیے بھی محنت کریں، دونوں محنتیں کرنی ہیں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر اندر کرنی ہے۔ دنیا کی محنت بھی شریعت کی حدود میں، آخرت کی محنت بھی شریعت کی حدود میں۔ ہمارے استاذ محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دنیا اچھی ہونی چاہیے، آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار بس آخرت بناؤ، دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو وہ یہ بتاتے تھے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دونوں بنانی ہے، جبھی تو دعا مانگ رہے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ایک اصولی بات، بعض اوقات جو آدمی دین کی طرف آتا ہے نا، تو بعض لوگ یا تو اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں یا اس کے ذہن میں خود یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اگر آپ کمپیریزن کریں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اور آخرت بھی جب بنے گی جب ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار کے اچھے اعمال کر کے جائیں گے تب آخرت بنے گی، ورنہ باتوں سے تو نہیں بنے گی آخرت۔ تو اپنی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، کسی ایک چیز پر فوکس اس طرح کر دینا کہ دوسری چیز اس سے متاثر ہو جائے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے والدین ایسے جو بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، مہنگی مہنگی فیسیں دیتے ہیں، اور ان کے بچے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، وہ یورپ میں جا کے پڑھتے ہیں، مختلف ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں، لیکن جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو والد کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ والد کا جنازہ ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب مفتی صاحب جنازہ پڑھا دیں، خود کہیں چھاؤں میں جا کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ اپنے ابو کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس یہ وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا اچھی ہونی چاہیے بچوں کی، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بالکل اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط اپروچ ہے۔